بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستقبلی کی سرزمین کولو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ اور عوام. ناظرین، بلوچستان میں پچھلے دنوں بلوچستان اسمبلی میں بھی ایک گونج رہی ہے کہ بجلی دو بجلی دو بجلی دو، اور اب یہ معاملہ نہ صرف اسمبلی سے نکل کر سڑکوں تک آ پہنچی ہے بلکہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ لوگ اب سڑکوں پر نکل رہے ہیں کہ ہمیں بجلی دو، ہمیں بجلی دو. اگر میں کہوں کہ بجلی کا معاملہ پاکستان کے اندر اور خصوصاً بلوچستان کے اندر اور جہاں ہم بستے ہیں مستقبلی کی سرزمین میں، تو اس طرح دی جاتی ہے جیسے میڈیسن، ایک صبح شام اور دوپہر. لیکن اگر میں ایک تاریخی بات کروں، ایک معلوماتی بات کروں، وہ کچھ یوں ہے کہ اٹلی کے اندر بجلی جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے. چین، ترکی ایسے ملک ہیں جہاں بجلی عوام بناتی ہے اور گورنمنٹ کو بیچتی ہے. لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے. اس معاملے میں ہم نے آج یہ پروگرام آپ اور عوام کے لیے رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک اپنا معاملات، اپنے ایشوز بتائیں. آپ ہمارے چینل پہ آ کے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے آراء سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. میں علی احمد کور، میں عبدالواحد مری، میں محمد اسحاق مری، میں ہوں آپ کا میزبان محمد میر مری. آپ اور عوام پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، ہم نے آج اپنے علاقے کے حوالے سے معتبرین، معززین اور مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے چند اہم مہمانوں کو مدعو کیا ہے. اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی میر صمد مری صاحب. آپ بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، قبائلی رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. میر صاحب آپ آئے ہیں، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکومت کا بھی حصہ ہے اور ان کے ریپریزنٹیٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے صدر میر اسرار مری قبائلی رہنما ہیں، وکیل ہیں اور نوجوان رہنما ہیں. سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ سر. ان کے ساتھ موجود ہیں فاروق زرکون صاحب. آپ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، نوجوان رہنما ہیں اور ہمارے ساتھ آج آپ نے پروگرام میں شرکت کیا. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان تمام معاملات پر ایک ایکشن کمیٹی بھی کولو میں بنی ہے اور ان کے قائم مقام چیئرمین جناب علی نواز مری صاحب بھی موجود ہیں اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. مالک بلوچ صاحب آپ کے صدر ہیں. اچھا جناب، ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں قبائلی رہنما ہیں، بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، حاجی میر صمد صاحب. حاجی صاحب، آپ کیا بتائیں گے ہمیں کہ بجلی کا آنا جانا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ میڈیسن کی طرح دی جاتی ہے، آپ عوام کو کیا بتائیں گے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں؟ آخر وہ کریں کیا ان تمام معاملات پر کہ بجلی کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ ہمارا آخر اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا تفصیلاً کچھ پیچھے جاتا ہوں. جس وقت یہاں کولو میں بجلی آئی تھی اس وقت صرف 33 kV بجلی تھا، تو وہ یہ تحصیل تک صرف محدود تھا یا نزدیکی گاؤں تک. جی. اس کے بعد لوگوں کا یہ مطالبہ رہا، شور کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، تو یہ بعد میں 132 kV میں تبدیل ہو گیا. تو لوگوں میں خوشی کی لہر آ گئی کہ ابھی تو بجلی بہت ہے، ہمیں بجلی ملے گی. تو افسوس اس بات کی ہے کہ یہاں کے جو اس وقت آفیسر موجود تھے یا ان میں سے کچھ ابھی بھی ہیں، انہوں نے دنیا میں جو ایک پلان بنتا ہے وہ 40 سال آگے کا بناتے ہیں. ہمارے لوگوں نے اسی وقت اس کو محدود کیا یہ چند گاؤں تک اور ان کو کہا کہ جی ہمارا کنزمپشن اتنا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ابھی ہمارا یہ ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے یہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کا کوئی لوڈ برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ فیڈر ہیں یہاں پہ، سٹی فیڈر، یہ جو سٹی ہے، سٹی محدود تھا یہاں تک صرف کولو تحصیل. یہ نزدیکی ہمارے یہ زرکونوں کے شہر تھے کچھ، یہ کلی میر تاج محمد، میر نور احمد اور کلی میر نیالان تک. اس کے بعد کیا ہوا، پھر ایلیگل کام شروع ہو گیا. یہاں کے وابڈا کے جو آفیسر تھے انہوں نے کوئی بھی رپورٹ اوپر نہیں بھیجا کہ اتنا کنزمپشن ہے، لوگوں میں بجلی دیا جائے. وہی یہ جو سٹی فیڈر ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے گئے، یہی پھیلاتے گئے. اور وہ ایلیگل، سب کا سب ایلیگل.
ابھی اس وقت یہ یہاں سے لے کر آپ کا گرسنی پورا کولو تمبو تک جہاں تک یہ بجلی گیا اور یہ سارا سٹی سے لے جا رہی ہے. یہ جو فلکچویشن کیوں ہو رہا ہے, یہ ٹرالی یہاں 2 ٹرالی ہونے چاہیے تھے. اس ٹرالی پہ جب بوجھ بڑھتا ہے تو وہ ٹرپ کر جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے, بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ سب سے بڑی وجہ اس کا یہ ہے کرپشن. سب بڑی وجہ کرپشن ہے. انہوں نے کیا کیا, بجلی تو ہر جگہ لوگ لے گئے لیکن انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور اپنے لیے کام کرتے گئے, اپنے جیب بھرتے گئے. ابھی میں بتاؤں اس وقت کم از کم جو کنویں یہ جو بور ہیں, جو ٹیوب ویل چل رہے ہیں, وہ سارا اسی بجلی پہ چل رہے ہیں. 200 یا 200 سے ابو ہوں گے. ان میں سے جو لیگل ہیں صرف 30 بور لیگل ہیں جو بل دیتے آ رہے ہیں, اس وقت لیگل ہو گئے. اس کے بعد جتنے بور لگے ہوئے ہیں سارے الیگل. اور یہ لوگ خاموش چپ. یہ نہیں ہے کہ اوپر والوں کو پتہ نہیں ہے, ان کو بھی پتہ ہے. ایکسین آتا ہے یہاں وزٹ کر کے چلا جاتا ہے. کبھی اس نے نہیں کہا کہ بھئی میں یہاں سے مامد جاؤں, یہاں سے باغدب جاؤں یا ادھر سیجان جاؤں, کیونکہ ادھر جاتا تو یہ سارا چوری ظاہر ہوتا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, آج تو پہلا دن ہے, میں نام ان کا نہیں لوں گا لیکن ہمیں نام لینا ہے. اس کو ہم نے نام رکھا ہے 4 کا ٹولہ. 4 کا تولہ. یہ 4 کے ٹولے نے پورے عوام کو ذلیل کر دیا, خود بھی ذلیل ہے. ہر گھر سے ہر گھنٹے آدھا گھنٹے کے بعد ہر گھر والا گالیاں دیتا ہے. تو اس سے ذلیل ہو گئے نا. اور جو ہم بیٹھ رہے ہیں بار بار دیکھیں بجلی بجلی, تو عوام کو بھی انہوں نے ذلیل کر دیا. 200 بور الیگل لگے ہوئے ہیں, سب کے سب پیسہ دے رہے ہیں. وہ پیسہ گورنمنٹ کے جیب میں نہیں جا رہا ہے. وہ اسی ایک بور کی جو بجلی بلنگ ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے, آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ آپ تو بلنگ پہلے تھا, ایک سبسڈی گورنمنٹ دیتا تھا, وہ 4000 بل تھا. میں خود دیتا رہا, ہمارے 2 بور تھے. جب تک بل آیا ہر پہلی میں 4000, ابھی تک میرے پاس بل بھی پڑے ہوئے جمع کرتے گئے. یہاں ایک عجیب سٹوری ہے. میرا لڑکا ایک دفعہ آیا, بولا آپ 4000 کیوں جمع کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی 4000 بجلی کا بل ہے, ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور حق ہے ہمیں دیں. بولا لوگوں نے 1000 روپے وابڈا والے لے رہے ہیں تو آپ ان کو 1000 دے دیں, کیوں 4000 دیتے ہیں؟ میں نے کہا پھر آج کے بعد سے میں وہ 4000 بھی جمع نہیں کروں گا اور 1000 کسی کو نہیں دوں گا. یہ لوگ کہتے ہیں کولو والے بل نہیں دیتے ہیں. بل سب دیتے ہیں, ایک برداشت ایک حد تک سب دیتے ہیں. لیکن انہی لوگوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ بل کیوں دیتے ہو, بجلی ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم آپ کو بجلی دیں گے, وہ پیسہ آپ ہمیں دے دیں. آپ دیکھیں, آپ میڈیا والے ہیں, آپ ہر پہلی پہ جائیں, ذرا خاص کر شیجان کی طرف جائیں, 1 سے لے کر 7 تاریخ تک روڈ کے اوپر ان کی گاڑی کھڑی ہے اور لوگوں سے یہ جمع کر رہے ہیں, پیسہ جمع کر رہے ہیں. وہ پیسہ سرکار کے ہیڈ میں نہیں جا رہا ہے, جو وابڈا کا ہیڈ ہے نیشنل بینک میں, اس میں جمع نہیں ہو رہا ہے. تو یہ لوگ پھر اوپر چلاتے ہیں جی اتنا یونٹ ہر چوہا, لوگ پیسہ نہیں دیتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے, لوگ دیتے ہیں. کیا سر اوپر والوں کو معلوم نہیں کتنی یونٹیں چل رہی ہیں؟ اور یہ معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, اوپر والوں کو معلوم ہے. اگر اوپر سے صاف ہوتا تو نیچے صاف ہوتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے. 200 ٹیوب ویلوں کے لگ بھگ ہے اندازاً, جو فی کنواں یہاں گاردہ وق ایریا ہے, گاردہ وق ایریا میں 36 کنویں, 3500 روپے فی کنواں والا دے رہا ہے. اسی طرح سینجان میں 2 سے 2500. تمبو میں فکس ہے 3,50,000 روپیہ سب فکس ہے. جس کی بور چل رہی ہے وہ بھی ہاں, پہلے یہ چل رہا تھا. اس کے بعد چکی ہیں دبا کے چل رہے ہیں.
ہر چکی پہ جو آدمی کمزور ہے وہ اس پہ 3000 بھی لیتے ہیں، اوپر بھی لیتے ہیں، جو تھوڑا زوراور ہے وہ 2000 دیتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی شکایت کر رہے ہیں، ہم مجبور ہو گئے یہ 4 کے ٹولے کی وجہ سے. ایک تو ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ کو علاقے کا حال اور وابڈا کا حال بہتر کرنا ہے تو یہ 4 کے ٹولے کو ہم سے لے جاؤ، جہاں ملک کو ضرورت ہے وہاں لے جاؤ ان کو. اور یہ ٹرالی جو ہے نا، یہاں 2 فیڈر ہونے چاہیے، سٹی 1 سٹی 2. سٹی 1 یہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، سٹی 2 اس کو پیتاب سے لے جائیں. اس طرح یہ جو تقسیم ہو جائے گا خود بخود یہ جو بوجھ ہے وہ دور ہو جائے. میں نے منسٹر صاحب سے بھی بات کیا کہ بھائی مہربانی کریں اس طریقے سے آپ کریں. یہ ہمارا کولو جو ہے یہاں نہ ملے، نہ یہاں پہ زرعی پانی ہے، نہری پانی ہے. یہاں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ بارش دے وے. وہ بارش جو وقت پہ نہیں ہو رہا ہے وہ بھی ہم لوگوں کی عمل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں ٹائم پہ بارش نہیں دیتا ہوں. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. تو باقی رہ گیا تھوڑا بہت یہی وابڈا تھا. ابھی پچھلے سال سے انہوں نے اتنا خوار کیا کہ اس سال لوگوں نے تقریباً برائے نام کپاس اٹھایا. ابھی اس سال تو گندم ہے نہیں. ابھی گندم کا پت میں ادھر اس وقت میرے خیال میں 200 روپے. کپاس، بور، گندم یہ تو دور کی بات، لوگوں کی بلبیں نہیں چل رہی. جو ایک اسٹوڈنٹ مطلب میں زمینداروں کا حال دے رہا ہوں کہ یہاں اور کوئی چیز نہیں ہے، اسی پہ لوگوں کا گزارا ہے. اب وہ تو نہیں ہوا، اب پینے کے پانی تک لوگ محتاج ہیں. اور وجہ یہی چند لوگ ہیں، یہ ہیں، اور یہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ایکسین صاحب جب آیا میں نے اس سے بات کیا کہ جناب، میں نے اس کو ویلکم کیا، شکر ہے آپ آئے، ہمارے کولو کے ہیں، یقیناً آپ کو غم و درد ہوگا، آپ آئیں. اس نے بولا کہ آپ لوگ تعاون کرو. میں نے کہا ہاں. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں کولو زمیندار کا صدر ہوں، زمیندار ایسوسی ایشن کا. اس سلسلے میں میں نے ان سے بات کیا کہ آپ آئیں، کولو کے لوگوں کو ہم جمع کریں گے، انتظامیہ کی ضرورت ہے ان کے پاس جائیں گے، آؤ اس کا حل نکالیں. انہوں نے کہا بالکل یہاں لیگل کام ہو رہا ہے، یہ فلانا، یہ میں نے اشارے میں کچھ بات کیا جس طرح آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا مجھے سب پتہ ہے. میں نے کہا پھر آپ آئیں. لیکن اس کے بعد وہ نہیں آئے، کوئی میٹنگ نہیں ہوا. تو ابھی میں اتنا ہی بات کر سکتا ہوں. اور اوپر جو ان کے افسر ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس عوام پہ، اس علاقے پہ، اس کولو پہ رحم کریں. یہاں اور کچھ نہیں ہے، یہی گزارا اسی پہ ہو رہا ہے. تو یہاں میں اپنا بات اتنا سر، آپ ایک نوجوان سیاسی رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف کولو کے صدر بھی ہیں. سر، ایم پی اے میر نصیب اللہ مری بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ سلیکٹ ہوئے ہیں. سر، تو آپ کی حکومت ایم پی اے میر نصیب اللہ مری نے بجلی کی سہولیات پر کیا اقدام اٹھائے اور وہ آگے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ عوام آپ سے جاننا چاہیں گے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو پہلے میں یہ کہتا ہوں، حاجی صاحب نے جو باتیں کی میر صاحب نے تفصیل سے، ایک تو ان کی عمر بھی بڑی ہے، دوسرا ان کا تجربہ بھی ہے، اور وہ زمیندار ایکشن کمیٹی کے صدر بھی ہیں اس ٹائم، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سٹی لین پہ سب سے زیادہ اس ٹائم بوجھ ہے. میر صاحب نے وضاحت بھی کی کہ یہاں پہ غیر قانونی کنیکشن لگے، سٹی کو کھینچ کر سب سے زیادہ بوجھ اس ٹائم سٹی پہ ہے بنسبت ماون، گرسنی یا دوسرے لائن ہے، ان میں اتنی بوجھ نہیں ہے. وہ آتی ہیں، ان کی وولٹیج فل ہے. اور دوسری بات یہاں پہ جو ایلیگل وہ لگے ہوئے ہیں چکی، آٹا کے چکی، انہوں نے ارتھ لگائی ہے، جو بھی بجلی آتی ہے وہی کھینچتے ہیں، جو گھریلو صارفین ہیں ان کو نہیں ملتی ہے. اور دوسرا وابڈا کا جو ایک پروسیجر ہے وہ بہت ٹف ہے، کیونکہ ہمارے جو زمینداری کرتے تھے والد صاحب، ان کے نام ایک وہ ٹیوب ویل تھا، اس کی ہم بلنگ بھی کرتے تھے. پانی کھڑا ہو گئے تو ہم نے ختم کر دی زمینداری، اور وہ ہم نے وابڈا کو ان کے جو ٹرانسفارمر تھے سب کچھ پہنچا دیے، اپلیکیشن دی، لیکن اس کے باوجود بل ابھی تک والد صاحب پہ آ رہے، جا کے 12 لاکھ تک ہے. ثبوت ہمارے پاس ہے، ہم نے جب ٹیوب ویل پانی کھڑا ہو گئے ہم نے بند کر دی تھی. مطلب کچھ ان میں واٹا کے جو نظام ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں. تقریباً 12 سے 13 لاکھ روپے اس ٹائم والد صاحب پہ بل آ رہا ہے، اور وہ سامان ہم نے سارے ٹرانسفارمر، کھمبے سب کچھ لے جا کر واپڈا جمع کر کے اپلیکیشن کر دی کہ بھائی ہماری ٹیوب ویل ناکام ہو گئے، ہم نے ختم کر دیا.
दूसरी बात आपने की कि हम गवर्नमेंट में भी है, इससे पहले भी मीर साहब कई बार सीईओ से मिल चुके हैं और उन्होंने एक फंड भी रखा हुआ है। मीर साहब ने जैसे कहा, मैंने बोला एमपीए साहब को कि आप सिटी फीडर को दो, उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ रखे हुए हैं सिटी को 2 लाइनों में करने, सिटी 1 और 2। सिटी 1 से मुराद यही जो पहले लाइनें हैं, सिटी 2 में नई लाइनें और ट्राली भी नई जब आएगी तो उनमें बोझ नहीं होगी। और इसी पे वो कल भी मेरे परसों भी सीईओ साहब से मिल चुके थे, कुछ हद तक मेरे ख्याल में 2 रातें हुई, बिजली बेहतर भी है, उन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन भी काट। एक वजह बिजली की हमारी तरफ नॉन बिलिंग भी है, जो बिल है हम नहीं दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं रही है। सबसे बड़ी मसला मेरी यही मौके पर। बाकी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अवामी मसाइल को उजागर किया। दूसरी बात यह है कि सबसे जो बड़ा यहाँ बहरान है वो ईमानदारी का है। जब हम लोग 6 में पढ़ रहे थे 99 में, तो एक कैप्टन था वापडा पे, उस वक्त हर चीज़ पे फौज था, फौजी हुकूमत थी, मार्शल लगा था। तो उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा आप एक मेहरबानी करें, एक मीटर के पैसे जमा करें। तो जैसे कैसे वहाँ उस वक्त पैसे की बहुत बड़ी कीमत थी, 3800 रुपये हम वैसे जमा करके अपने भाइयों में, तो वो हमने जमा की। तो यहाँ ईमानदारी से मैं कहता हूँ वापडा ने किसी को नहीं कहा कि आप मीटर जमा करें। सबसे जो बड़ा बहरान है वो ईमानदारी। दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोकल लोग हैं। हमने तो इनको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जो इवाम का रद्द अमल है वो हमारे सियासी पार्टियों पर है कि आप जी वोट लेने के लिए आते हैं, इवामी मसाइल पे नहीं आते हैं। इस वजह से हमने एक कमेटी बनाई है और इसे 2-3 दफ़ा हमने इसकी मीटिंग रखी है और इसके जो मीटिंग मिनट्स हैं वो हमने शेयर किए हैं मीडिया पे। और इसके रद्द अमल में जो इवामी रद्द अमल है उसके वो ये सोमवार के दिन, ये परसों हमारा एहतजाज है स्कूल शहर में वापडा के लिए। ये 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं कि लोगों को थोड़ा सा वो आंखों में सुरमा डाल दिए, बिजली दे दिया, ये नहीं, मुस्तकिल हल, इसका मुस्तकिल हल। अब इनको पता भी था, अब हम तो अनाड़ी लोग हैं, ये वापडा वाले तो एक्सपर्ट हैं, इनको पता भी था कि एक लाइन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, तो क्यों उन्होंने लगाया। मैं खुद खड़ा था वापडा जब काम कर रहा था तो जंपर जल गए। इसकी वजह ये है, जब आप तंबू, मामंद, ओरियानी सबको एक लाइन में लगाओगे तो क्या करेगा, जलेगा। उसका जो कैपेसिटी इतना नहीं है, तो जाहिर बात। तो इसका जो मेरा ख्याल है, इसका जो हमारे एक्सीन है वो बिल्कुल नाकाम हो गए। ये नया एक्सीन जो है, मैं इसको बिल्कुल, ये आए थे कचहरी किया, कुछ भी नहीं हुआ। इसने आज तक कोई रद्द अमल नहीं दिया है, न तो अपना एक बयान भी नहीं दिया। दूसरी बात ये वापडा जो मैं समझता हूँ ये बहुत ताकतवर है। आज तक हमारा जो रद्द अमल था उसके मामले में इनका एक बयान भी नहीं है। हर महकमे में उसका तर्जमान होता है, उसके हवाले से एक बात होता है, लेकिन हमने नहीं, आपने भी नहीं सुना होगा, मेरे ख्याल में आपने नहीं सुना है कभी इनका कि हम ये मसला हल कर रहे हैं, नहीं आया। हम ये करेंगे, इमाम से बैठेंगे, नहीं आया। इसके रद्द अमल में हमने ये फैसला किया है कि हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इज्तिमा है ये सोमवार के बाद, फिर हमने 15 को रखा है ये लॉन्ग मार्च, फिर इसके बाद हमने एहतजाज रखा है, फिर पहिया जाम हड़ताल रखा है, शेड्यूल हमने दे दिया है सोशल मीडिया पे। हम इसका हल निकालेंगे। हमें किसी एक फ़र्द से नहीं है, हमें एक डिपार्टमेंट, हमें कोलू ये बलूचिस्तान में ओवरऑल कुछ भी नहीं। एक बिजली का तार था वो भी हमसे छीन गए और कहते हैं लोड है। यार मैं कहता हूँ लोगों ने अपने ट्रांसफार्मर बेच दिए, सोलर लगाए, यहाँ से ज़्यादा भी हुआ, वहाँ से कम भी हुआ। मैं आपको बहुत से लोग ऐसे बताता हूँ जिन्होंने बिजली को ख़त्म करके, मैं खुद ज़मींदार हूँ तंबू का, मैंने निकाल दिया। जब नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। सही है। तो बिजली, मैं ये कहता हूँ कि इनको सीरियस होना चाहिए, इनको आकर बैठना चाहिए था। जैसे मीर समद साहब ने कहा कि 4 लोगों का, सब लोग ये कहते हैं कि 4 लोग, लेकिन इन 4 लोगों का कोई हल तो होगा यार। हम कहते हैं कि हम अभी इसको एक फाइनल रिजल्ट दे के फिर इसको छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे, अगर अदरवाइज अगर वापडा का यही रद्द अमल हो। सही, शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल में। नाज़रीन, आपने तमाम लोगों के मौक़िफ़ सुने और सबने अपने मौक़िफ़ तफसील से बयान किए। अपने सवालात के सिलसिलात को यूं ही जारी रखते हुए बढ़ते हैं जनाब उमर फारूक साहब की तरफ।
जनाब उमर फारूक साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है और जनाब साबिक वाइस म्यूनिसिपल कमेटी के साबिक वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। जनाब फारूक साहब आप एक कबायली शख्सियत हैं और सिटी और शहर के गिरनार के तमाम इलाके पर गहरी नज़र रखते हैं और आप हर चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। सर, लोगों का जो बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सदाएँ हैं कि बिजली नहीं है, ख़ुसूसन मैन बाज़ार में न्यू किली सरदार शहर, आप लोगों को क्या कहेंगे कि वो बिल जमा करके खामोश रहें या अपने हक के लिए लड़ते रहें? जी उमर फारूक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोलू जैसे पसमानदा इलाके में आप लोगों ने कम वसाइल में एक प्रोग्राम मुख्तम किया है जिसमें कोलू के मसले मसाइल उजागर किए जाते हैं। आप और आवाम प्रोग्राम करने में मेरे ख्याल में तो आज मेन इशू एजेंडा हमारा बिजली पर है। कोलू में बिजली का मसला शुरू से है, आज से नहीं बहुत टाइम से, मगर अब मीर साहब ने जैसे कहा 1 साल हो गया बिल्कुल बिजली ना होने के बराबर है। अब समझ में एक बात नहीं आ रही, अवाम हुक्मरान जो हमारे इस टाइम बैठे हुए हुकूमत में लोग हैं वो भी खुश नहीं है, मीर साहब इलाके के एक मुतबर शख्सियत है वो भी खुश नहीं है, हम अपोजिशन में हम भी खुश नहीं है। तो कैसे जोरावर लाभी है जो बैठी है, समझ नहीं आ रही। शायद हमारे अंदर है कुछ जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से उनको दिल मिल रहे हैं और उनके इस बात बिजली एक ऐसी चीज़ है बुनियादी ज़रूरत है इलाके में। किसान होता है, उसकी मजदूरी खेती बाड़ी वो बिजली से चलती है। अब आप कोलू बाजार जाएं 50% कारोबार इसी बिजली के थ्रू है, किसी का वर्कशॉप, किसी का वेल्ड, किसी का कोई और काम, वो स्टॉप हो गया है। मैं वापडा वालों से मेरे लिए काबिल एहतराम है, इधर कोलू वालों के लिए एक और मसला है कबायली इलाकों में। हम सरकारी ऑफिसर को सिर्फ सरकारी ऑफिसर की नज़र से नहीं, एक ताल्लुक होता है, एक रिश्ता होता है, एक छोटा इलाका होता है, महदूद होकर उनका नाम ऊपर नहीं ले सकते, मगर जब आवाम तक जाएगी फिर वो नाम लेना भी शुरू करेंगे और सड़कों पर भी आएंगे। यकीन करें मेरे पास मीर साहब के पास भी आते होंगे, लोग आते हैं वो बेइंतहा सख्त आखिरी हद तक वापडा के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, कोई मसला नहीं है, तंग हो गए, तंग आवाम पर जाती है। जहाँ तक ये बिजली आज से कितने साल पहले मीर साहब को पता होगा 1.5 जहाँ मंजूर हुई थी, टीका मेरा मरहूम चचा था गुलाम अहमद, उनके साथ था। फिर ये बिजली जब ला रहे थे 2 हमले हुए, मेरा अंकल एक मोहम्मद शाह नाम है, बुल्ट लगे उसको। तो लोग बिजली मांगते हैं कि हमारे इलाके में आए और हमें कोई फायदा पहुंचे। हमने खून बहाया है कि बिजली हमें पहुंचे, हमारे मसले हल हों। मगर आज फिर मैं बंगुल साहब है हमारे इलाके के ऑफिसर है, नए एक्शन है, यकीन करें हम न्यूज़ में इस टाइम अपोजिशन में, फिर हम तकरीबन ऑफिसरों को आते हैं बस खामोश रहते हैं। मैंने वेलकम किया क्योंकि बिजली बुनियादी मसला था। यही सोचा कि बंगुल साहब इलाके के बंदे, हर बंदे का घर घर के मसले मसाइल का उनको पता है, मगर बंगुल साहब से जो उम्मीदें थी हमारी वो उस पर, जैसे अली नवाज भाई ने कहा, सब भाइयों ने कहा, वो नहीं उतरे उस पर। बिल अवाम, हम अपनी कमज़ोरी ये नहीं है कि बस हम दूसरे पर ही डालते जाएं, है हमें भी कमज़ोरियाँ हैं। बिलिंग के मसले में शायद हम लोग कमज़ोरी कर रहे हैं, मगर हम कोलू वाले अगर बिजली इस्तेमाल करें भी तो कितनी करें। सिंध पंजाब की फैक्ट्रियाँ जो हैं, हमारे सारे कोलू के जो बिल का लोड है, जो बिजली है ना, वहाँ एक फैक्ट्री का है, वो भी चल रहे। फिर अगर यहाँ कोई अपने कबायली निज़ाम से एक हिसाब से कुछ दे रहे भी तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और वापडा काम से अपील करता हूँ कि अवाम, मतलब अभी उनके सब्र का पैमाना लबरेज है। ठीक है, कुछ हम उनसे कोऑपरेट करेंगे जो हमारे बस में हुआ, कुछ अब वो इतना कर दे कि ज़मींदार की जो ज़िम्मेदारी है वो बनना हो, दुकान की दुकानदारी बन नहीं हो। और मैं तो कहता हूँ ना हमसे डरे, किसी से न डरे। ये जो घर में मीर साहब ने कहा घर वाले बदुआ देते हैं, उनसे डरे। उनके भी बच्चे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यही मौक़िफ़ था मेरा। फारूक साहब, मैं एक मज़ीद आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि अब वापडा वाले कहते हैं कि जब हम निकलते हैं, जहाँ कुंडे लगे हैं, जहाँ गैर कानूनी मीटर्स लगे हुए हैं, वहाँ निकलते हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं। आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, चाहे लेवीज़ हो, पुलिस हो,
چاہے کوئی بھی میٹر، چونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں لیکن آپ کی جو شخصیت کے حوالے سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں، جی تو آپ اس معاملے میں ان کو کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا آیا یہ صرف ایک من گھڑت کہانی ہے؟ جی دیکھیے کولو میں ابھی اگر ہم کہیں کہ صرف واپڈا، ہر جگہ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں عام عوام کی بھی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کی بھی ہیں. جی اگر میں نکلوں اور میں 100% کلیئر ہوں جی تو شاید مجھے سیکورٹی کی ضرورت ہی نہ پیش ہو. صحیح. میں جا کر بھائی ادھر کام کروں. کچھ کمزوری مجھ میں ہوگی، کچھ آگے مالے میں ہوگی، جی پھر وہ نظام اس طرح چلتا رہے گا جس طرح چل رہا ہے. صحیح. میں ایک بات آپ کو بتاؤں اسی آپ کے سوال پہ. جی یہ ابھی انہوں نے کیا کیا کہ مختلف جگہوں سے بجلی کاٹ رہے ہیں. جی ایلیگل بجلی ہے، اس کو کاٹ کر رہے ہیں تاکہ سٹی چلتا رہے. تو یہ جب کاٹتے ہیں اس وقت ادھر کے لوگ اٹھ کے اس کے اوپر تار پھینکتے ہیں. تار پا کے پورا تار پھینکے اس پہ وہ ارتھ ہو جاتا ہے اور پورے شہر سے بجلی چلا جاتا ہے. کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا. جی جی لیکن کیوں اس کا انہوں نے حل نہیں ڈھونڈا. اگلے دن انہوں نے ایک چھاپا مارا، ڈی سی کو بولا، لیڈیز پولیس ان کے ساتھ کیا، لیکن انہی کے ایک بندے نے فون کر کے ان کو بتایا کہ بھائی ہم آ رہے ہیں. تو یہ تو وہ کام ہے کہ چور کی بولا چوری کرو. اچھا. اور ادھر مالک کو سے بولا بیدار ہو جاؤ. تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ کے گئے، یہ لوگ بوڑھی تک گئے، واپس آ گئے. یہ ایسا ہو رہا ہے لیکن اس کا تدارک یہ لوگ کریں. تو اچھا انہوں نے خود پولیس نے بولا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں آپ واپڈا والے ہیں ان کے FIR کاٹیں. جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آئیں گے. وہ نہیں گئے. کیوں؟ کہ وہ خود چور ہے. 6 آدمی پر FIR کاٹے. یہ اتنا سموتھ بجلی بھی چلے گا، سٹی تک چلے گا. اتنے تک اگر وہ نیا ٹرالی لگائیں گے، وہ دوسرا بڑا ٹرانسفر لیں گے، مسئلہ حل ہوگا. لیکن ان لوگوں کی وجہ سے، ان کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ نہیں ہو. صحیح. بجلی کے معاملات پر ہم نے ایک طویل گفتگو کی، بہت بہترین، اور سب نے اچھے انداز میں اپنے موقف کو ہمیں اپنی موقف پیش کی. تو ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میرے دیش کے ہر گھر کو کس نے لوٹا ہے، مظلوم، کسان، مزدور، یتیم، اس نگر کو کس نے لوٹا ہے. سنو قاضی، سنو صافی، سنو فوجی، سنو مالی، بچے، جوان، بوڑھوں کے در کو کس نے لوٹا ہے. یہاں معاملات بہت خراب ہیں. اس معاملات کو ہم کیسے سلجھا سکتے ہیں؟ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ اس پروگرام کو بہت بہترین انداز میں ہم آپ تک پہنچائیں گے. کمپوزنگ میں ہمارا ساتھ دیں گے منیر احمد مری. بہت شکریہ.